بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک عبد الرحمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے قندیل بلوچ قتل کیس کے بارے میں، جس میں ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے ماڈل اور اداکارہ کے قتل کے مرکزی ملزم کی سزا ختم کر دی ہے۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ جس بندے نے قتل کیا، سارے ثبوت موجود ہے، اس کے باوجود اس کی سزا کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس پورے کیس کا ہم بیک گراؤنڈ شیئر کریں گے کہ کیسے کیسے یہ ساری پروسیڈنگز ہوتی ہوئی آج یہاں تک پہنچی کہ اس قتل کے مرکزی ملزم کو بری کر دیا گیا، اور کس طریقے سے قندیل کے والدین اس سارے چیز میں ملوث ہیں۔ یعنی قندیل کے قتل کے بعد اس کے جو ملزم ہے، اس کا بھائی محمد وسیم، اس کے لیے ایک وکیل مقرر کیا گیا۔ یعنی ان کی طرف سے مقدمہ دائر تھا تو ایک وکیل ان کی جانب سے دائر تھا، تو یعنی کہ آپس میں ہی صلح صفائی کر کے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا گیا، اور اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ قندیل بلوچ کے قاتل کو بری کر دیا گیا ہے اور اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ماڈل اور اداکارہ قندیل بلوچ کے مقدمہ میں قتل میں مرکزی ملزم اور مقتولہ کے بھائی محمد وسیم کی سزا ختم کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس سہیل ناصر نے فریقین میں راضی نامہ ہونے اور گواہوں کے بیانات سے منحرف ہونے پر مرکزی ملزم کو بری کر دیا۔ یہ فیصلہ مرکزی ملزم محمد وسیم کی جانب سے ماڈل عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کرتے ہوئے دیا گیا۔ ملزم محمد وسیم کی جانب سے ایڈوکیٹ سردار محبوب نے عدالت میں دلائل پیش کیے۔ اس سے پہلے ملتان کی ماڈل عدالت نے 27 ستمبر 2019 کو قندیل بلوچ کے مقدمہ قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم اور مقتولہ کے بھائی محمد وسیم کو عمر قید سزا سنائی تھی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بے باک انداز سے شہرت پانے والی قندیل بلوچ کو جولائی 2016 میں اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب وہ اپنے گھر میں موجود تھیں۔ پولیس کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہیں گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ قندیل بلوچ کے وکیل صفدر عباس شاہ نے میڈیا کو بتایا کہ قندیل کے والدین کی جانب سے انہیں قندیل کا وکیل مقرر کیا گیا تھا، جبکہ ایڈوکیٹ محبوب کو قندیل کے بھائیوں کا وکیل مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ قندیل کے والدین کی جانب سے میں نے راضی نامہ جمع کروا دیا تھا کہ اگر عدالت وسیم کو بری کرتی ہے تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تاہم اس کے بعد وسیم کے وکیل نے عدالت میں بریت کی رٹ دائر کی اور آج اسے بری کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دو چیزوں کی بنیاد پر قندیل کے بھائی کو بری کیا گیا، جس میں ہماری طرف سے جمع کرایا گیا راضی نامہ اور دوسرا عدالت میں پولیس کی جانب سے جمع کروائے جانے والا 164 کا بیان ہے۔ ان کو بنیاد بناتے ہوئے وسیم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مجھے دھمکا کر پولیس نے اعترافی بیان لیا تھا، جبکہ میں نے قندیل کو قتل ہی نہیں کیا تھا۔ ایڈوکیٹ صفدر عباس نے مزید بتایا کہ قندیل کے والدین چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے اس کیس سے بری ہو جائیں، تاہم 1 مہینہ قبل قندیل کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، جس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملتان کی ماڈل عدالت نے سن 2019 میں اس مقدمے کے ایک مرکزی ملزم محمد عارف کو اشتہاری قرار دے دیا تھا، جبکہ قندیل کے بھائی اسلم شاہین اور مذہبی اسکالر اور پاکستان تحریک انصاف کے علماء ونگ کے سابق رکن مفتی عبدالقوی سمیت 5 مرکزی ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا۔ عدالت کے جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ محمد وسیم کو دفعہ 311 کے تحت عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، جبکہ استغاثہ دیگر ملزمان پر الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یاد رہے کہ محمد وسیم نے گرفتاری کے بعد اعتراف کیا تھا کہ یہ جرم انہوں نے کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ قندیل بلوچ خاندان کے لیے رسوائی کا سبب بن رہی تھی۔ تاہم بعد میں جب ان پر باقاعدہ فرد جرم عائد کی گئی تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے قبل قندیل کے والد نے عدالت سے محمد وسیم اور اسلم شاہین کو معاف کرنے کی درخواست کی تھی، جسے رد کر دیا گیا تھا۔ اس مقدمے کے ملزمان میں قندیل کے 2 بھائیوں محمد وسیم اور اسلم شاہین کے علاوہ ان کے قریبی رشتہ دار حق نواز، ظفر اقبال، محمد عارف، مفتی عبدالقوی اور عبدالباسط شامل تھے۔ محمد وسیم اور حق نواز اس مقدمے کے مرکزی ملزمان تھے، جبکہ ملزم عبدالباسط ٹیکسی ڈرائیور تھا اور اس پر الزام تھا کہ اس نے قندیل بلوچ کے قتل کے بعد محمد وسیم اور حق نواز کو فرار کروانے میں مدد کی تھی۔ یاد رہے کہ اس مقدمے کو ملتان کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت سے ماڈل کورٹ میں منتقل کیا گیا تھا تاکہ اس مقدمے کا فیصلہ جلد از جلد کیا جا سکے۔ اسی عدالت نے سن 2019 میں مقتولہ کے والد کی جانب سے اپنے دونوں بیٹوں کو معاف کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں صلح یا مدعی مقدمہ کی طرف سے معاف کیے جانے کے عمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ قندیل بلوچ کو جب 6 سال قبل قتل کیا گیا تھا
تو اس وقت مقتولہ کے والد اور مقدمے کے مدعی محمد عظیم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ قطعی طور پر ملزمان کو معاف نہیں کریں گے۔ قندیل بلوچ کون تھی، اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں۔ قندیل بلوچ صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع ملتان کے ایک غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا اصل نام فوزیہ عظیم تھا، لیکن انہیں شہرت قندیل بلوچ کے نام سے ملی تھی۔ انہیں پاکستان کی پہلی سوشل میڈیا سیلیبریٹی کہا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر انہیں یہ شہرت اپنے اس بے باک انداز کی وجہ سے حاصل ہوئی جو بعد میں ان کے قتل کی وجہ بھی بنا۔ سوشل میڈیا پر ان کے مداحوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور ان کے قتل سے قبل پاکستان میں انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی 10 شخصیات میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ 2014 میں شہرت ملنے کے بعد قندیل بلوچ کی نجی زندگی کی معلومات بھی سامنے آنے لگی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ لڑکپن میں ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ قندیل نے اپنے شوہر کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک ظالم شخص تھا جو انہیں مارتا پیٹتا تھا، وہ اسی لیے اپنے بیٹے کے ہمراہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹے کا خرچ اٹھانے کی سخت نہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے بعد میں اسے اس کے والد کے حوالے کر دیا تھا۔ تاہم بیٹے کو اس کے والد کے پاس بھیجنے کے بعد ہی فوزیہ عظیم قندیل بلوچ بنی، اور قندیل بلوچ کی ان حرکات کو دیکھتے ہوئے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن قندیل بلوچ نے اپنے انداز اور خیالات کے بارے میں کبھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ قندیل بلوچ نے میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے دھمکیاں ملتی ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ موت کا وقت متعین ہے، اور جب آپ کی موت کا وقت آ جائے تو آپ کو مرنا ہوتا ہے۔ اور قندیل بلوچ جو قتل کیس تھا، اس حوالے سے آپ کے ساتھ مزید بھی کچھ ڈیٹیل شیئر کریں کہ یہ وہ قتل کیس تھا جس کی وجہ سے جس کے بعد غیرت کے نام پر قتل کے قانون میں ترمیم کی گئی تھی۔ سن 2016 میں پاکستان کی پارلیمان نے قندیل بلوچ کے قتل ہی کے رد عمل میں شروع ہونے والی مہم کے بعد غیرت کے نام پر قتل کے قانون میں ترمیم منظور کی تھی۔ اس کے مطابق مرنے والے کے لواحقین کی جانب سے معاف کیے جانے کے باوجود قتل کرنے والے کو عمر قید یا 25 برس قید کی سزا ہوگی۔ اس سے قبل پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے زیادہ تر مقدمات میں یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ مدعی قتل کرنے والے کے ماں باپ یا بہن بھائی ہوتے تھے جو انہیں معاف کر دیتے تھے، جس کے بعد ان پر مقدمات ختم ہو جاتے تھے۔ قندیل بلوچ کے قتل کے بعد اسے سیاسی حلقوں اور سماجی حلقوں میں زیر بحث لایا گیا، اور یہ واقعہ بین الاقوامی میڈیا میں بھی آیا، اور پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں اضافے کی وجہ سے اس ضمن میں مناسب قانون سازی نہ ہونے کو قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ تھی اس پورے کیس کی ڈیٹیل کہ کیسے کب کیا ہوا، لیکن جو بھی ہے ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ جس بندے نے غیرت کے نام پر قتل کیا اس کو سزا مل جاتی تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک عبرت کا باعث ہوتا۔ قندیل بلوچ کیسی تھی، کیا کرتی تھی، یہ اس کا ذاتی فعل تھا، لیکن غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیا گیا، اور اب اس کے والدین نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، یعنی کہ بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا۔ یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے مقدمہ بھی درج کروایا تھا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بیٹے کی محبت ان کے دلوں میں جاگ گئی، اور بیٹی جس کو قتل کر دیا گیا اس کے حوالے سے وہ دیکھیں سب کچھ بھول گئے۔ اور 2019 میں بھی اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ قندیل بلوچ کے والدین نے اپنے بیٹوں کو معاف کرنے کے لیے درخواست دائر کی تھی، جس کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، قندیل بلوچ قتل کے بعد غیرت کے نام پر جو قتل ہوتے ہیں اس قانون میں ترمیم کی گئی تھی، اور اس سے معاف نہیں کیا جا سکتا اس ترمیم کے بعد، اگر دوسری پارٹی آپ کو معاف بھی کر دیتی ہے۔ لیکن سمے سے باہر ایک لاہور ہائی کورٹ نے کس طریقے سے محمد وسیم کی سزا کو ختم کیا ہے، یہی پاکستان کے قانون میں خامیاں ہیں کہ برسوں کیسز چلتے ہیں، ٹرائلز ہوتے ہیں، ان کے اوپر اتنا خرچہ آتا ہے، اس کے بعد ان تمام کیسز کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ ہم نے اس کیس کو کافی زیادہ فالو کیا، اور اس میں کبھی محمد وسیم کو عمر قید کی سزا ہو رہی ہے، کبھی 3 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور آخر میں لاہور ہائی کورٹ کے جج نے ایک قلم کی جنبش سے سارا کیس ختم کر دیا، اور 5-6 سال جو اس کا سارا ٹرائل چلا ہے وہ ساری محنت ضائع ہو گئی۔ ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں اس طرح کے جو غیرت کے نام پر قتل ہیں وہ رک جائیں، اور عدالتیں اپنا صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں۔ ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس پیج کو لائک اور فالو کر دیں۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔